سکتا۔ یہاں پر بعض عیسائی اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں حضور کی حدیث بتا رہی ہے انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ کہاں ہیں؟ آسمانوں میں ہیں، اس وقت بھی زندہ ہیں۔ قیامت سے 40 سال پہلے آئیں گے، تبلیغ کریں گے، دنیا میں اسلام کو پھیلائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی ہیں، تو وہ بھی تو آئیں گے۔ تو آپ کہتے ہو حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، اور تمہارا اپنا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ پھر آپ کیسے کہہ رہے ہو وہ نبی ہیں وہ آئیں گے، آپ کہتے ہو حضور کے بعد تو نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے کئی جواب علماء نے دیے، 2 جواب عرض کر دیتا، ایک تھوڑا آسان ایک تھوڑا مشکل ہے۔ آسان یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، آئیں گے مگر نبی بن کر نہیں، حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یہ کلمہ نہیں پڑھائیں گے، بلکہ حضور کی امت میں آ کر بھی یہ کلمہ پڑھائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی بن کر نہیں، حضور کے امتی بن کر، اپنی شریعت عام نہیں کریں گے، ان پر جو اللہ نے انجیل مقدس کو نازل کیا وہ عام نہیں کریں گے، اس کی تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے اور قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھائیں گے اور قرآن پاک کی تعلیمات کو عام فرمائیں گے۔ اور تیسرا جواب، عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے تھے جب حضور کے فضائل پڑھے، حضور کے مناقب پڑھے، حضور کی شان و عظمت پڑھی، تو 12 انبیاء ایسے تھے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے اللہ تو نے ہمیں نبی بنایا، اس پر بھی تیرا شکر ہے، اگر تو ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا تو اس پر ہم تیرا اور شکر ادا کر دیتے۔ اگر حضور کا امتی بن جائیں ہمیں بھی وہ محبوب کی امت میں شامل فرما، جس امت کے تو نے فضائل ہماری کتابوں میں نازل فرمایا ہے، جس امت کی شانیں تورات زبور انجیل میں نازل کی ہے، اللہ ہمیں بھی اس امت میں شامل فرما۔ ان 12 انبیاء میں سے ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کریم نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو آسمانوں پہ اٹھایا، قیامت سے پہلے آئیں گے نبی بن کر نہیں، حضور کے غلام اور حضور کی امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ اپنا کلمہ نہیں حضور کا کلمہ، اپنی کتاب نہیں حضور کی کتاب، اپنی شریعت نہیں حضور کی شریعت کو عام کریں گے، پھر آپ کا وصال بھی ہوگا، آپ کی نماز جنازہ بھی حضور کے طریقے پر پڑھی جائے گی، اور آپ کو دفن بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا میں کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آئیں گے نبی بن کر نہیں، میرے آقا علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے۔ لہذا یہ حدیث بالکل درست ہے، یہ میرے آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تمام انبیاء میں سب سے آخر میں ہوں، اور میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دوسرا جواب سنیے، عربی گرامر کا قاعدہ ہے، جو درس نظامی پڑھتے ہیں 8 سالہ عالم کورس کرتے ہیں، ان میں پہلا درجہ ہے اولا۔ اولا کے اندر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے خلاصۃ النحو، یہ ایک فن ہے، فن کا نام ہے نحو۔ اس نحو کے اندر گرامر کے قواعد میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ لا جب آتا ہے تو یہ کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک لا ہوتا ہے نفی، ایک لا ہوتا ہے نہیں، اور ایک لا ہوتا ہے جو جنس کی نفی کرتا ہے۔ میں اس کو آسان کرتا ہوں، اس کا نام ہوتا ہے لا نفی جنس، ایسا لا جو جنس کی بھی نفی کر دے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اب کلمے میں پہلا لفظ کیا ہے؟ لا۔ اب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، یہ ہے جنس کی نفی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا، ہے بھی نہیں دنیا میں اور ہو بھی نہیں سکتا، اللہ واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے۔ اب یہ جو کلمے کے شروع میں آیا نا لا، یہ لا نفی جنس، جنس کی نفی کرتا ہے، اور لا نفی جنس کا اپنا اصول، اپنا قاعدہ یہ ہے کہ یہ جملے پر داخل ہوگا۔ جملے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مبتدا، ایک ہے خبر۔ اب لا کا اصول یہ ہے کہ یہ مبتدا، اس کے بعد یعنی ایک لفظ بھی ہوگا اور دوسرا بھی ہوگا، پہلے کو بولیں گے مبتدا، دوسرے کو بولیں گے خبر۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث فرمائی لا نبی بعدی،
میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو اب یہ جو لا ہے یہ نفی جنس کا ہے، اور لا کے بعد پہلا لفظ کیا ہے؟ نبیہ. یہ نبیہ اس کا اسم ہے اور اس کی خبر یہاں پر موجود نہیں ہے. اب لا کا اصول یہ ہے کہ لا کے بعد دو لفظ آئیں گے، جیسے کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ، یہ لا نے جنس کی نفی کر دی، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہو سکتا، ہے بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا. اور یہاں پر علماء نے کہا میرے آقا کے فرمان میں لا نبی بعدی، یہاں بھی جنس کی نفی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو علماء نے ایک اور بہترین جواب دیا کہ ان کو، ان عیسائیوں کو جو کہتے ہیں کہ حضور کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئیں گے، لہٰذا تمہارا یہ عقیدہ خاتم النبیین والا درست نہیں. تو ان کو علماء نے علمی جواب یہ دیا ہے، فرمایا اگر تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، دین سے واقف ہو، تو درجہ اولا میں پڑھائی جانے والی کتاب نحو کے بارے میں تجھے نہیں پتا. نحو کا پہلا اصول یہ ہے کہ لا نفی جنس جب آتا ہے تو اس میں دو لفظوں کا ہونا ضروری ہے. یہاں پر ایک لفظ ہے، دوسرا یہاں پر پوشیدہ ہے. اگر اس کو نکالیں گے تو اب عبارت بنے گی لا نبی مولود بعدی. اب حدیث کا ترجمہ یہ بنے گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی مولود، قیامت تک میرے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پیدا ہو کر نہیں. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، ماں کے بطن اقدس سے نہیں آئیں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، اور دنیا میں بھی آنے کے بعد نبی بن کر نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے امتی بن کر آئیں گے. ان دونوں جوابات سے عقیدہ یہ ملا کہ میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے اور نہ قیامت تک کوئی نبی آ سکتا ہے. اب اگر کوئی مسلمان اس عقیدہ